السلام علیکم کلاس 3 میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس بشریٰ عزیز بیگم محبوب علی اسکول آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ایک نیو چیپٹر پڑھیں گے۔ چیپٹر کا نام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی، صفحہ نمبر 68۔ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ مکہ کے قریب چند گاؤں آباد تھے۔ وہاں غریب، سادہ اور محنتی لوگ رہتے تھے۔ اسی گاؤں کے ایک گھر میں حلیمہ بھی رہتی تھی۔ اب حلیمہ کون ہے دیکھیے آگے۔ ایک مرتبہ مکے میں سخت قحط پڑا۔ انسان اور جانور بھوکے مرنے لگے۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں، درخت، پودے سب جھلس گئے۔ بی بی حلیمہ کی غربت بہت بڑھ گئی تھی۔ ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ وہ بھی دودھ نہ ملنے کی وجہ سے روتا رہتا تھا۔ کھیت تو سوکھ گئے تھے۔ ایک اونٹنی تھی، وہ بھی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس پیراگراف میں بی بی حلیمہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ مکے کے قریب چند گاؤں آباد ہیں۔ وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ محنتی تھے۔ اسی گاؤں میں ایک گھر تھا۔ اس گھر میں بی بی حلیمہ رہتی تھی۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ انسان، جانور بھوکے مرنے لگے۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں، درخت، پودے سب ختم ہو چکے تھے۔ بی بی حلیمہ کی غربت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ان کے یہاں بی بی حلیمہ کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بھی دودھ نہ ملنے کی وجہ سے روتا رہتا تھا۔ کھیت تو سوکھ گئے تھے۔ ایک اونٹنی تھی، وہ بھی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں ہم نے بی بی حلیمہ کے بارے میں پڑھا۔ آگے دیکھیے بچوں، اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ گاؤں کی عورتیں شہری بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ گاؤں لے آتی تھی۔ شہر کے لوگ چاہتے تھے کہ ان کے بچے گاؤں کی کھلی تازہ ہوا میں پلے بڑھیں، اس لیے وہ بچوں کو ان عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے اور دودھ پلانے کی اجرت بھی دیتے تھے۔ اس پیراگراف میں یہ ہے کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گاؤں کی عورتیں شہری بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، یعنی کہ ان کو بڑا کرنے کے لیے چھوٹے سے بچے کو اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، اور شہری لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے گاؤں کی کھلی ہوا، تازہ ہوا میں پلے بڑھیں، اس لیے وہ بچوں کو ان عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے اور ان کو اجرت دیتے، یعنی کہ ان کو پیسے دیتے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ بی بی حلیمہ کے گاؤں کی عورتیں مکے جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور اپنی لاغر و کمزور اونٹنی پر سوار ہو کر مکے کی طرف چل پڑی۔ ساری عورتیں اپنی تیز رفتار اونٹوں پر شہر پہنچ گئیں اور سب نے بڑے بڑے امیروں اور رئیسوں کے بچے لے لیے۔ بی بی حلیمہ سب سے آخر میں پہنچی۔ یہ سوچ کر انہیں بہت ہی دکھ ہوا کہ انہیں خالی ہاتھ واپس جانا پڑے گا۔ اچانک انہیں کسی نے بتایا عبد المطلب کے گھر ایک یتیم پوتا پیدا ہوا ہے۔
اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بی بی حلیمہ نے اداس ہو کر سوچا، چلو یتیم بچہ ہی لے جاؤں، خالی ہاتھ لوٹنے سے تو بہتر ہے۔ اس پیراگراف میں یہ ہے کہ عورتیں مکے کی طرف روانہ ہوئی تو بی بی حلیمہ نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے مکے کی طرف چل پڑی۔ ساری عورتیں اپنی تیز رفتار اونٹوں پر شہر مکے پہنچ گئی، بہت تیز رفتار میں، اور جو کہ بی بی حلیمہ کی اونٹنی بہت ہی زیادہ کمزور تھی تو وہ بہت ہی زیادہ دیر سے وہاں پہنچی۔ سب عورتوں نے اپنی بچوں کو لے کر آنے لگی تو یہ اور بی بی حلیمہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ ان کو سوچ کر بہت ہی زیادہ دکھ ہوا کہ انہیں خالی ہاتھ واپس جانا پڑے گا۔ اچانک انہیں کسی نے بتایا کہ ابھی عبد المطلب کے گھر ایک یتیم پوتا پیدا ہوا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اسی لیے یتیم کہا گیا ہے اسے۔ عبد المطلب کے گھر ایک یتیم پوتا پیدا ہوا ہے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بی بی حلیمہ نے اداس ہو کر سوچا، چلو یتیم بچہ ہی لے جاؤں، خالی ہاتھ لوٹنے سے تو بہتر ہے۔ بی بی حلیمہ نے جب بچے کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ ایسا حسین بچہ انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بچے کی پیشانی سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، چہرہ ایسا روشن جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ بی بی حلیمہ نے جھٹ سے بچے کو گود میں لے لیا۔ اب دیکھیں بچے کو دیکھ کر بی بی حلیمہ نے کیا دیکھا۔ بی بی حلیمہ نے جب بچے کو دیکھا تو دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی کہ ایسا بچہ تو میں نے زندگی میں بھی کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی پیشانی سے نور کی کرنیں ہیں، چہرہ ایسا روشن جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ بی بی حلیمہ نے جھٹ سے گود میں لے لیا۔ آگے دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ اس سے پہلے ہم نے بی بی حلیمہ کے بارے میں پڑھا کہ بی بی حلیمہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ اب اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن پڑھتے ہیں کہ وہ بچپن میں کس طرح۔ بی بی حلیمہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور اپنی لاؤ اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ اونٹنی گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور زور زور سے دوڑنے لگی۔ سب عورتیں حیران رہ گئیں کیونکہ ان سب کے صحت مند اونٹ پیچھے رہ گئے تھے۔ گھر میں داخل ہو کر وہ اور بھی حیران ہوئی کیونکہ گھر کے اندر دیواروں سے روشنی پھوٹنے لگی تھی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر کیا آئے؟ بی بی حلیمہ کے گھر کی حالت ہی بدل گئی۔ کمزور بکریوں نے ڈھیروں دودھ دینا شروع کر دیا۔ گھر میں کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ بی بی حلیمہ کا پورا گاؤں ہرا بھرا ہو گیا، خوب فصلیں اگی اور چارہ پیدا ہوا، جانور موٹے تازے ہو گئے۔ بی بی حلیمہ جب ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھولا جھلاتی تو آسمان کا چاند بھی جھولے کے ساتھ ساتھ ڈولنے لگتا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھ کر خوش ہوتے۔ بی بی حلیمہ دیکھتی کہ آسمان کے ستارے ان کے آنگن کے اوپر جمع رہتے ہیں اور اکثر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے باتیں کرتے جو بی بی حلیمہ کو نظر نہ آتا تھا۔ دیکھیے اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنا بچپن گزارا۔
بی بی حلیمہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو اسی وقت وہ ساری حیران کن باتیں شروع ہو گئی۔ اونٹنی گھبرا کر دیکھیے اونٹنی گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور زور زور سے دوڑنے لگی، کیونکہ اونٹنی تو ایک بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر زور زور سے دوڑنے لگی۔ سب عورتیں حیران ہو گئی کہ ہمارے اونٹنے صحت مند ہیں، وہ پیچھے رہ گئے اس اونٹنی سے۔ گھر میں داخل ہوئی تو وہ حیران ہوئی کہ گھر کے اندر دیواروں سے روشنی آنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر کیا ہے کہ بی بی حلیمہ کا گھر کی حالت ہی بدل گئی۔ کمزور بکریوں نے، کیونکہ قحط پڑ گیا تھا نا، تو وہاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ بی بی حلیمہ کے گھر آئے تو کس طرح حالات بدل گئے۔ کمزور بکریوں نے ڈھیروں دودھ دینا شروع کر دیا، گھر میں کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ہونے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ بی بی حلیمہ کا پورا گاؤں خوبصورت ہرا بھرا ہو گیا، خوب فصلیں اگی، جانور موٹے تازے ہو گئے۔ بی بی حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جھولا جھلاتی تو آسمان کا چاند بھی خود جھولنے لگ جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے حضرت بی بی حلیمہ کے ساتھ رہتے۔ آسمان کے ستارے ان کے آنگن کے اوپر جمع رہتے۔ اکثر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بات کرتے جو بی بی حلیمہ کو نظر نہ آتے تھے۔ آگے دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو انہیں بی بی حلیمہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر بھی بھیجنے لگی۔ بی بی حلیمہ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی اور بے حد پیار کرتی تھی۔ اسی طرح ہنسی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر 6 سال تک رہتے رہے۔ اس پیراگراف میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ بہت ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار محبت سے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت سے رکھتی اور اپنے بچوں کے ساتھ انہیں باہر بھی بھیجنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو باہر بھیجنے لگی اپنے بچوں کے ساتھ، اور بی بی حلیمہ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی اور بے حد پیار کرتی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر 6 سال تک رہے۔ تو آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن پڑھا اور اسے سمجھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کے سوال جواب کریں گے۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔